میں گھر کا چھوٹا بیٹا تھا اور گھر کے چھوٹے بیٹوں کو اکثر نوکر ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن آج میں کامیاب ہو کے واپس آ رہا تھا، پردیس سے واپس گھر آ رہا تھا، اور وہ بھی بنا بتائے۔ مجھے پتا تھا کہ سب سے زیادہ خوش میری ماں ہی ہوگی۔ گھر میں میری بھابھی بھی تھی، بھابھی کے بچے بھی تھے، اور ان کے لیے بھی بہت سارے تحفے لے کر آیا تھا، اور اپنے بھائی کے لیے بھی۔ سوچا آج کا دن میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ میری بوڑھی اور بیمار ماں چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، اور چارپائی کے آس پاس 4 لمبے قد کے میرے بابا اس دنیا میں نہ تھے، اور اس لیے مجھے ہمیشہ ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا۔ میرا نام منیر ہے، میں گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے جن کی شادی ہو چکی تھی، اور گھر میں پہلے ہی معاشی تنگی تھی، اور اوپر سے بابا کا سایہ نہ ہونا جیسے زندگی کو اور بھی مشکل بنا رہا تھا۔ میرے چاچو ایک دن ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب کہ تم لوگ یتیم ہو گئے ہو تو میرا فرض بنتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ کروں۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ میں تمہارے ایک بیٹے کی نوکری دبئی میں لگوا سکتا ہوں۔ دبئی کا نام سن کر ماں کی آنکھوں میں امید جگمگا اٹھی، جیسے برسوں بعد کوئی روشنی دکھائی دی ہو۔ ماں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ سمجھدار ہے، کام کے معاملات سنبھال لے گا۔ جیسے ہی یہ بات میرے بھائی اور بھابھی کو پتہ چلی، بھابھی نے منہ بنا لیا اور کہا کہ ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے اور آپ میرے شوہر کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی نے بھی کہہ دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا، ابھی شادی کو چند مہینے ہی تو ہوئے ہیں، میری بیوی میری پسند کی ہے اور میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ماں نے انہیں بہت سمجھایا، کہا کہ بیٹا تم بڑے ہو، تم جاؤ گے تو بہتر طریقے سے کام سنبھالو گے، تمہاری کمائی سے ہم سب کا بھلا ہوگا۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کہنے لگے کہ منیر کو بھیج دو۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ماں نے آہستگی سے کہا کہ منیر چھوٹا ہے، اسے کیا خبر باہر کی دنیا کتنی سخت ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہ کر پایا تو یہ موقع ضائع ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ ضائع ہونے دو، مجھے اپنی زندگی خراب نہیں کرنی۔ میں بہت مایوس ہو گیا تھا، مگر ماں نے ہمت کی اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم جاؤ گے؟ میں نے دل مضبوط کیا اور کہا کہ ہاں ماں میں جاؤں گا، کیونکہ میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے مجھے سینے سے لگایا۔ میرے چاچو نے سمجھایا کہ وہاں بہت سخت محنت کرنی پڑتی ہے، سورج آگ برساتا ہے، گرمی میں دن رات پسینہ بہتا ہے، ایک کمرے میں 4 لوگ رہتے ہیں، اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں، اور کھانا بھی اکثر باہر کا کھانا پڑتا ہے۔ دل گھبرا سکتا ہے، مگر میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ کپڑے دھونا تو دور کی بات، میں نے آج تک اپنے جوتے تک خود نہیں صاف کیے تھے، مگر میں نے اپنی سوچ بدل لی۔ میں تیار ہو گیا، ماں نے میرا سامان باندھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے سینے سے لگا کر دیر تک روتی رہی۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا، مگر میں نے چپ سادھ لی۔ کچھ دن کے بعد میری روانگی تھی۔ ماں مجھے خود چھوڑنے آئی تھی اور بس اڈے پر میرے ہاتھوں میں دعاؤں کا تحفہ تھمایا اور کہا کہ بیٹا خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، تمہاری ماں ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ دبئی پہنچ کر جیسے دنیا ہی بدل گئی، ایک اجنبی ملک جہاں سب کچھ نیا اور اجنبی تھا، دن بھر سورج کی آگ میں مزدوری، رات کو پسینے سے بھیگا ہوا بستر، ایک کمرہ جس میں 4 لوگ رہتے تھے، نہ ذاتی جگہ نہ ذاتی وقت، اپنی باری پر غسل خانے جانا، کپڑے دھونا، بازار سے سستا کھانا کھا لینا، وہ بھی کبھی اچھا کبھی خراب۔ انہی کھانوں کی وجہ سے کچھ ہی مہینوں میں میرا معدہ خراب ہونے لگا، درد بڑھا تو پتہ چلا کہ السر ہو چکا ہے، مگر کام چھوڑنا ممکن نہ تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری محنت سے ہی ماں کی دوا ہو رہی ہے، گھر کا چولہا چل رہا ہے اور بہنوں کی پڑھائی جاری ہے۔ میری بھابھی ماں بن چکی تھی، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی خوشخبری ملی، دل خوشی سے بھر گیا۔ چاچو بننے کی خوشی عجیب تھی، میں نے ان کے لیے تحفے بھیجے، کپڑے، کھلونے، مگر خود واپس نہ آ سکا، کیونکہ میرے اوپر قرض تھا جو کام پر آنے سے پہلے لیا گیا تھا، تاجر سے ایڈوانس لیا تھا جس کا حساب برابر کرنا ضروری تھا۔ میری ہر تنخواہ کا بڑا حصہ قرض اتارنے میں جاتا اور جو بچتا وہ ماں کے لیے بھیج دیتا، خود کے لیے کچھ نہیں رکھتا۔ وہ سال بہت کٹھن تھے، تنہائی تھی، تھکن تھی، یادیں تھی، ماں کی آواز سننے کو دل تڑپتا،
फ़ोन पर बात होती तो माँ की आवाज़ रुंध जाती। मैं समझता था कि मेरी जुदाई में रोती है, मगर दिल कहता था कि कुछ और भी है। मगर क्या करता, मेरे हाथ बंधे थे और वक्त गुजरता रहा। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और मेरा बचपन मेरे कंधों पर मजदूरी बनकर सवार हो चुका था। मेरे दोस्त कॉलेज जा रहे थे और नौकरियों की तलाश में थे, और मेरे रेगिस्तान की रेत पर पसीना बहा रहा था। कभी कभी दिल करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाऊं, माँ के कदमों में सर रखकर सो जाऊं, मगर फिर खुद को याद दिलाता कि यही कुर्बानी कल को कामयाबी बनेगी। मेरी माँ के ख्वाब सच होंगे और मैं भूल नहीं सकता वो रात जब बुखार में तपते हुए भी मजदूरी पर गया, क्योंकि छुट्टी करता तो दिन का कट होता। मेरी माँ के लिए दुआ ना खरीद पाता, और मैं भूल नहीं सकता जब एक दिन मुझे शदीद दर्द उठा और मैं अस्पताल पहुँचा तो वहाँ कोई अपनों जैसा न था। अनजानी ज़ुबान, अजनबी चेहरे। मुझे वो लम्हा आज भी याद है जब अस्पताल के बेड पर लेटे हुए मेरी माँ ने फ़ोन पर कहा कि बेटा वापस आ जाओ, तेरे बगैर घर वीरान है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा कि माँ मैं आऊँगा, बस थोड़ा और सब्र कर लो। फिर माँ ने खामोशी इख्तियार कर ली, जैसे उसके अल्फाज में थकन थी मगर उम्मीद बाकी थी। मैं दिन रात एक करके अपने कर्ज़ों से निजात हासिल करने में लग गया। मेरी तनख्वाह में इजाफा हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किफ़ायत शुआरी सीखी, और मुझे मालूम था कि मुझे एक दिन माँ के पास लौटना है, उसके कदमों को चूमना है और कहना है कि माँ तेरा बेटा तेरे ख्वाब सच करने आ गया है। मगर उस वक्त तक मैं बस हर दिन जीता था, हर रात सहता था और हर सुबह दुआ करता था कि मेरा घर सलामत रहे, मेरी माँ हंसती रहे और मेरे भतीजे भांजियाँ खुशहाल रहें, और मैं फ़र्ज़ पूरा करके एक दिन फ़ख्र से सर उठा सकूं कि मैंने अपने बाप की कमी पूरी करने की कोशिश की है। जब मेरी भाभी की नई नई शादी हुई थी, तभी से मुझे उनके रुपए में कुछ अजीब सा महसूस होता। वो कभी भी मुझे नाम लेकर प्यार से नहीं बुलाती थी, न ही कभी मुस्कुरा कर बात करती। अक्सर उनकी नज़रें मुझ पर ऐसी होती जैसे मैं कोई गैर हूँ, जैसे मेरी हैसियत ही कुछ ना हो। मेरे सलाम का जवाब भी सरसरी अंदाज में देती, या कभी कभार तो देती ही ना थी। मेरी माँ अक्सर कहती कि नई नवेली दुल्हन है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे उनकी नज़रों में हमेशा से एक तरह की हकारत दिखाई देती, जैसे वो ये समझती हूँ कि मैं एक फालतू इंसान हूँ जो सिर्फ घर के अखराजात बढ़ा रहा है, जिसकी ना कोई कमाई है ना वक़्त। वक्त गुजरता रहा और मेरे दिल में ये ख्वाहिश दबी रही कि शायद कभी वक्त बदलेगा और उनका रवैया भी मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। फिर जब मैं दुबई गया और वहाँ की सख्त ज़िंदगी का सामना किया, गर्मियों में पसीने से शराबूर होकर दिन भर काम करना, अपने कपड़े खुद धोना, कमरे में 3-4 लोगों के साथ रहना, बाजार के मसालेदार खाने खा खा कर मैदे की खराबी बर्दाश्त करना, ये सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था कि अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकूं, अपनी माँ को सुकून दे सकूं, भाई की जिम्मेदारियां कम कर सकूं और अपने भतीजे भतीजी के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। लेकिन अफसोस कि जैसे ही मेरे हालात कुछ बेहतर हुए और मैंने पैसे भेजने शुरू किए, तो वही भाभी जिनकी ज़ुबान से कभी मेरे लिए दुआ के 2 बोल भी नहीं निकले थे, उनकी फरमाइशें ख़त्म ही ना होती। कभी वो कहती कि बच्चों के लिए खिलौने भेजो, कभी कपड़े, तो कभी दुबई के ब्रांडेड जूते और कभी चॉकलेट्स। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे उनके लिए मैं कोई ATM मशीन बन गया हूँ जो सिर्फ पैसे और तोहफे भेजने का काम आता हो। मैंने हर बार उनकी हर फरमाइश को पूरा किया, कभी ना नहीं कहा था और कभी शिकायत नहीं की। बस यही सोचकर सब कुछ किया कि शायद मेरे उन तोहफ़ों से उनके दिल में मेरे लिए कुछ नरम गोशा पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस कि जितनी बार मैंने कुछ भेजा, उतनी ही बार मुझे नज़रअंदाज किया गया। भाई कभी कभार फ़ोन करता, वो भी माँ के कहने पर सलाम दुआ करता और बस बात ख़त्म। माँ कहती कि बेटा वो दोनों बहुत मसरूफ़ रहते हैं, एक साथ 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश बहुत मुश्किल होती है। मैं अपनी माँ की बात मान लेता क्योंकि मुझे उसकी बातों पर यकीन था, उसके आंसुओं पर यकीन था, और वो जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करती उसकी आवाज़ भीग जाती, उसकी सांसें भारी हो जाती। मैं समझता कि वो मेरी जुदाई में रो रही है, लेकिन दिल के किसी कोने में एहसास भी रहता कि शायद कोई और बात भी है जो वो मुझसे छुपा रही है। वक्त गुजरता गया और मैंने कर्ज़े उतार दिए और कुछ पैसे भी बचा लिए। अपने लिए कुछ नहीं खरीदा और बस यही चाहा कि जब जाऊं तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊं। भाई के लिए कमीज़, बच्चों के लिए खिलौने, भाभी के लिए महंगा परफ्यूम, माँ के लिए गर्म चादर और दवाइयाँ। उन सब चीज़ों को ख़रीदते हुए मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि जब मैं अचानक उनके सामने आऊँगा और सबको सरप्राइज़ दूँगा
تو ان کے چہروں پر خوشی کی وہ جھلک دیکھوں گا جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں چپکے سے آؤں گا اور اچانک ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تاکہ ان کی خوشی دوبالا ہو جائے۔ یہ خیال میرے دل کو بڑا سکون دیتا تھا اور میں تصور کرتا تھا کہ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچوں گا ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگیں گے، بھتیجا میرے گلے لگ جائے گا، بھائی حیرت سے مجھے دیکھے گا اور شاید بھابھی بھی پہلی بار مجھے نام سے پکارے گی۔ میں نے اپنے آفس سے چھٹی لی اور ٹکٹ بک کرائی، سامان پیک کیا، ہر چیز کو بڑی محبت سے بیگ میں رکھا، ہر تحفے کو علیحدہ علیحدہ پیک کیا اور یہاں تک کہ بچوں کے لیے چاکلیٹس بھی نرم رکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ خراب نہ ہو جائیں۔ میں ہر دن گنتا تھا، ہر گھنٹہ گنتا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہا تھا میری بے قراری بڑھ رہی تھی۔ دبئی کی گرمی بھی اب مجھے کم لگنے لگی کیونکہ میرے دل میں اپنے وطن کی خوشبو بس گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جب میں لاہور کے ایئرپورٹ پر اتروں گا تو ہوا بھی مجھے پہچانے گی۔ اس سفر کی تیاری میں اتنا مگن ہو گیا کہ مجھے اپنے دکھ درد بھی بھول گئے تھے۔ میں رات کو سونے سے پہلے ان لمحوں کا تصور کرتا جب میں اپنی ماں کے گلے لگوں گا، جب میں بھائی کے ہاتھ میں تحفہ دوں گا، جب میں بچوں کو گود میں اٹھاؤں گا اور جب وہ مجھے پہچان کر مسکرا دیں گے۔ میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سننا چاہتا تھا اور ان کی شرارتیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ان تصویروں سے زیادہ ان کی حقیقت کو محسوس کرنا چاہتا تھا جنہیں بھجوانے میں بھابھی ہمیشہ ٹال مٹول کرتی تھی۔ یہ وہ سفر تھا جو میں نے صرف اپنے جسم سے نہیں دل سے طے کیا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے جذبات جڑتے جا رہے تھے اور ہر بیگ میں رکھے تحفے کے ساتھ میری محبت بندھی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں صرف واپس اپنے گھر نہیں جا رہا بلکہ اپنی شناخت، اپنی محبت، اپنی قربانیوں کی گواہی لے کر جا رہا ہوں تاکہ سب کو بتا سکوں کہ منیر نے دور رہ کر بھی اپنوں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ ان کی خوشیوں میں اپنی خوشی تلاش کرتا رہا، ان کے سکون کے لیے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی صحت داؤ پر لگائی۔ اور اب جب کہ میں واپسی کے سفر پر تھا دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی اور بے چینی بھی، یہ سوچ کر کہ کیا واقعی وہ سب ویسا ہی ہوگا جیسے میں تصور کر رہا ہوں؟ کیا ماں مجھے اسی محبت سے گلے لگائے گی؟ کیا بھائی خوش ہوگا؟ کیا بھابھی ایک بار میرے لیے مسکرا دے گی یا بس وہی پرانی بے رخی ہوگی؟ خیر، مجھے اب کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں نے اپنا فرض نبھایا تھا، اپنی محبت نبھائی تھی اور اب میں چاہتا تھا کہ بس ایک بار ان سب کی آنکھوں میں اپنی قدر دیکھ سکوں۔ جب میں اپنے محلے میں داخل ہوا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہر گلی، ہر نکڑ پر بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی تھی، بچپن کے وہ لمحے جو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ پھر وہ دوپٹہ اڑائے کھیلتی بہنیں، وہ گلی میں چپل چھوڑ کر بھاگتے بچے، وہ صحن میں بیٹھ کر ہنستے روتے ماں کے چہرے کی جھلکیاں، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں نے پرانے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ پرانی چیخ جیسی آواز آئی جو کبھی بچپن میں ڈرا دیا کرتی تھی۔ دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے کو تیار تھے۔ میں جیسے ہی صحن میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم رک گئے، سانس تو جیسے سینے میں اٹک گئی، میرے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا اور میری ماں، میری جان، میری زندگی کی سب سے عظیم ہستی چارپائی پر پڑی تھی، برآمدے میں دھوپ کے نیچے، ایسے جیسے کوئی بے قدر پرانی چیز ہو گئی ہو جنہیں گھر والے پرچھائیاں سمجھ کر چھت سے اتار کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ ان کا چہرہ پہلے سے آدھا ہو گیا تھا، جسم جیسے ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا اور بالوں میں سفیدی کا سمندر اور آنکھوں میں ایسی پیاس جیسے سالوں سے کسی اپنوں کی دیدار کی طلب ہو۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا، ان کا ہاتھ پکڑا تو ہاتھ جیسے برف ہو گیا ہو۔ میں نے ان کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن ان کے لبوں سے نکلا کہ بیٹا اب نہیں اٹھ سکتی، اب ٹانگوں میں جان نہیں، اب میں معذور ہو چکی ہوں۔ ان کے ان الفاظ نے میری روح کو چیر دیا اور میں گم سم بیٹھ گیا، میرے دل کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ میں نے پوچھا کہ ماں یہ سب کیسے ہوا؟ کون ہے جو تجھے یوں دھوپ میں ڈال گیا؟ پر ماں نے خاموشی اختیار کر لی، ان کی آنکھیں بول رہی تھی اور وہ خاموش چیخیں تھیں جنہیں صرف بیٹا ہی سمجھ سکتا ہے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ سلوک کوئی اجنبی نہیں کر سکتا، ماں کو اس حال میں ڈالنا اپنے خون کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے نظریں چارپائی کے ارد گرد گھمائی، ہر طرف بکھرا سامان، کوئی چادر پھٹی پرانی، کوئی دوائی کی خالی بوتل، کوئی ٹوٹی ہانڈی۔ یہ سب دیکھ کر لگا کہ ماں یہاں کب سے زندہ لاش کی طرح جی رہی ہے۔ میں اندر گیا تو بھابھی سامنے آ گئی،
ان کے چہرے پر نرمی نے نفرت کے نشان تھے، جیسے میں ان کی خوشیوں میں زہر گھولنے آیا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھابھی یہ کیا حال کر رکھا ہے ماں کا؟ تو وہ ناک چڑھا کر بولی کہ بیمار ہے، جراثیم لگتے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، ایک ساتھ بیمار ہو جائیں گے تو کیا میں ماں ہوں؟ کیا میں نہ دیکھوں اپنے بچوں کی صحت؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میرے بچے بھی اس کے جیسے ہو جائیں؟ اس نے اشارے سے میری ماں کی طرف دیکھا اور میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ عورت تمہاری ساس ہے، اس گھر کی بنیاد ہے، جس پہ تم بیٹھی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اس عظیم ہستی کو دھوپ میں ڈال دیا۔ میرے آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے کہا کہ بھائی کہاں ہے، اس کو بلاؤ، وہ کیوں کچھ نہیں کہتا، وہ کیوں خاموش ہے؟ بھابھی نے کمر موڑ لی اور جیسے کچھ سنا ہی نہیں، اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں برآمدے میں بیٹھ کر ماں کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور وہ خاموش تھی۔ ان کے چہرے پر سکون نہ تھا، جیسے برسوں کا دکھ ہو، جیسے ہر رات تنہائی کے ساتھ گزاری ہو، جیسے ہر دن بے قدری میں کٹا ہو۔ اور شام ہونے لگی، سورج کی روشنی کم ہونے لگی، لیکن میرے اندر کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ شام کو دروازہ کھلا اور میرا بھائی گھر آیا۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا، جیسے کسی مجرم نے گواہ دیکھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ سب کیا ہے؟ تمہاری ماں اس حال میں کیوں ہے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، یہ میرا گھر ہے، جیسے بھی رکھا ہے ایسے ہی رکھا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے جب تم مجھ سے ہر ماہ پیسے مانگتے تھے کہ ماں کی دوائیوں کے لیے بھیجو، میں تب بھیجتا رہا، تمہارے بچوں کے لیے کپڑے بھیجے، گھر کے لیے سامان بھیجا، لیکن آج تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے، ماں کا گھر نہیں۔ بھائی کے چہرے پر کوئی ندامت نہ تھی، بلکہ اس نے اونچی آواز میں کہا کہ اگر اتنا ہی دکھ ہے تو اٹھا لے اپنی ماں کو اور یہاں سے نکل جا۔ میں سن ہو گیا تھا، جیسے دل پر کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ میں نے کہا کہ کیا ماں بوجھ ہو گئی ہے؟ کیا اس کی ممتا کی کوئی قیمت نہیں بچی؟ کیا اس نے ہمیں بچپن میں ایسے ہی دھوپ میں ڈالا تھا؟ میرے بھائی نے تلخی سے کہا کہ یہ عورت بستر پر کھاتی ہے، بستر پر کرتی ہے اور ہر جگہ گندگی پھیلا دیتی ہے، گھر کو جراثیم خانہ بنا دیا ہے، اسے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا کہ اگر تو نے گھر کو پاک کرنا ہے تو دل کو پاک کر، پہلے ضمیر کو جگا، پہلے اپنی روح کو انسان بنا اور پھر گھر کو پاک کرنے کی بات کر۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، میں چاہتا تو اسے مار سکتا تھا اور میرا جسم طاقتور تھا۔ میں جذباتی تھا لیکن ماں کی خاطر چپ رہا، اور میں نے دیکھا کہ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے بھائی نے آخری وار کرتے ہوئے کہا کہ بس کر لے تماشا، بہت ہو گیا، اب نکل یہاں سے اور اسے بھی ساتھ لے جا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں نے چارپائی کے پاس بیٹھ کر ماں کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ماں چلیں یہاں سے، یہ گھر اب ہمارا نہیں رہا، یہ لوگ اب اپنے نہیں رہے۔ اور ماں نے دھیرے سے آنکھیں بند کر لی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اب جہاں بھی لے جا، بس ساتھ لے جا، مجھے اپنوں کے بیچ پردیسی نہ رہنے دے۔ میں نے اپنی ماں کو گود میں اٹھایا اور گھر کی دہلیز پار کرنے لگا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وقت کا پہیہ الٹا چل رہا ہو۔ میری ماں جو کبھی اس گھر کی زینت تھی، آج بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی اور جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین لمحات گزارے تھے، لیکن آج وہی گھر ان کے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ جب ہم دہلیز سے باہر نکلے، اچانک اندر سے بھابھی کی چیخوں کی آواز آئی۔ میں فوراً ماں کو ایک کرسی پر بٹھا کر اندر کی طرف دوڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ بھابھی پنکھا آن کر رہی تھی، لیکن شاید اس میں کوئی خرابی تھی اور انہیں کرنٹ لگ گیا۔ بجلی نے انہیں اس قدر شدت سے پکڑا کہ وہ وہیں دم توڑ گئی۔ بھائی اور بچے بھی رونے لگے اور گھر میں تو کوہرام ہی مچ گیا۔ میں نے بھابھی کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ بھائی بکھلا گیا اور بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب یہ طوفان تھما تو بھائی نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن میں اپنی ماں کو وہاں سے لے جا چکا تھا۔ میں نے ایک ہوٹل کا کمرہ بک کیا اور ان کے لیے نیا گھر تلاش کر رہا تھا۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم لوگ واپس چلو، میں غلطی پر تھا، میں بچوں کو اکیلے کیسے سنبھالوں گا، ماں سے کہو کہ گھر چلیں۔ میں نے جواب دیا کہ تم ماں کے لیے واپس نہیں آئے، تمہیں اپنے بچوں کے لیے کسی نوکرانی کی ضرورت ہے، لیکن اب میری ماں تمہارے کسی کام کی نہیں، تمہیں تمہاری سزا مل گئی اور مجھے میری ماں مل گئی، اللہ حافظ۔ میں نے اپنی ماں کے لیے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا جہاں وہ سکون سے رہ سکے۔ میں نے ان کی دیکھ بھال کی، ان کے لیے کھانا بنایا اور ان کے ساتھ وقت گزارا۔ میری ماں کی حالت دن بدن بہتر ہونے لگی، ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک نظر آنے لگی اور وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔
میں نے اپنی ماں کے ساتھ ان کے ماضی کی یادیں تازہ کی، ان کے ساتھ ہنسا، ان کے ساتھ رویا اور ان کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو جیا۔ میں نے ان کی خدمت کی اور ان کے پاؤں دبائے، ان کے بال سنوارے اور ان کے دل کو سکون دیا۔ میری ماں نے مجھے دعائیں دیں اور میں نے ان دعاؤں کی برکت سے اپنی زندگی میں سکون پایا۔ وقت گزرتا گیا اور میری ماں نے اپنی زندگی کے آخری دن میرے ساتھ گزارے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا، تم نے میری خدمت کی، میری عزت کی اور مجھے وہ مقام دیا جو ایک ماں کا حق ہے۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ماں، آپ کی دعائیں ہی میری کامیابی کی کنجی ہیں۔ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ان کی یادیں، ان کی دعائیں اور ان کی محبت ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ میں نے ان کی قبر پر پھول چڑھائے اور دعا کی، یا اللہ میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور مجھے ان کی خدمت کا صلہ عطا فرما۔ ماں کی خدمت اور ان کی عزت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور ان کی دعائیں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔